کہ حالات کو اتنا گنجلک بنا دو, اتنی دھول اڑا دو کہ سچ نظر نہ آئے, اور جو آپ چاہیں جس طرح کی چاہیں کسی کی شکل پینٹ کرنا وہ پینٹ کر لیں. یہ آج کل سوشل میڈیا اور فارمل میڈیا اور باقی ذرائع سے جو آپ نے ٹیکنیکس دیکھی ہیں, اس دور میں خان صاحب تو پاکستان کے اندر ایک بڑا ہیجان پیدا کیے تھے, اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہم لانگ مارچ کریں گے, ان کا حق ہے, اور وہ لانگ مارچ کر رہے تھے اور کسی نے روکا نہیں تھا. ان کے ساتھ جو حادثہ ہوا ہے اس پہ ساری قوم متفکر تھی, ساری قوم نے اس کی کنڈیمنیشن کی ہے, ہر جماعت نے, ہر طبقہ فکر نے, اور اس کی بڑی شفاف تحقیقات کی ضرورت ہے اور ہونی چاہیے. اور ہمارا خیال یہ تھا کہ ہمیں اس موقع پہ خان صاحب کے پاس جا کے ان کے ساتھیوں کی عیادت کرنی چاہیے, اس واقعے کی مذمت کرنی چاہیے, اس کی انکوائری کے لیے مکمل طور پہ تعاون فراہم کرنے کی بات کرنی چاہیے. لیکن اس کے فوراً بعد ابھی واقعہ ہوا, ملزم کو پکڑ کے پولیس لے گئی. یہ اچھا ہوا کہ وہ ملزم جو تھا وہ بچ گیا. اگر وہ موب کے ہاتھوں چڑھ جاتا اور وہ مار دیا جاتا, جس طرح موب اس وقت غصے میں تھا, تو پھر آج پاکستان میں صورتحال مختلف ہوتی. لیکن جب ملزم پکڑا گیا, وقوع پنجاب میں ہوتا ہے, گجرات میں ہوتا ہے, گجرات ڈویژن میں, حکومت پی ٹی آئی کی ہے, انتظامات ان کے ہیں, بندہ پکڑا گیا ہے, اعتراف کر لیا, بندے نے اعتراف بھی کر لیا, پکڑا بھی گیا, اور پھر اس کو جو بیسٹ قسم کی تنظیم ہو سکتی ہے وہ سی ٹی ڈی کے حوالے ہوا کہ اس کی تحقیقات, اس سے تفتیش کی جائے. لیکن بجائے اس کے کہ اس کے اوپر صبر کر کے پولیس کی کوئی ابتدائی انویسٹیگیشن ہو لینے دیتے, فوری طور پہ الزامات کا ایک طوفان اٹھایا گیا اور وہی ایک گرد اڑائی گئی. اور میں نے فوری طور پہ اس پہ بھی کہا تھا کہ ہمارے ہاں یہ بڑی غلط روایت ہو گئی ہے, جس طرح دیہات کے اندر ہوتا ہے نا, شہروں میں بھی ہوتا ہے, دیہات کے اندر خاص طور پہ آپس میں برادریوں میں تلخیاں ہوتی ہیں, کوئی حادثہ واقعہ ہو جاتا ہے تو اس کے اندر بے گناہ لوگوں کے نام بھی ڈال دیے جاتے ہیں, اور ان کی وجہ سے مقدمات حتمی انجام تک نہیں پہنچتے, اور بے گناہوں کے ساتھ گناہگار بھی بخشے جاتے ہیں, کیس فائنلائز نہیں ہوتے. تو یہ عمل درست نہیں ہے. ہم نے اس کی بات بھی اس وقت بھی کہی تھی. لیکن پھر خان صاحب نے اپنی زبان سے خود جو کام شروع کیا, آج بھی انہوں نے ادارے کو, انہوں نے ایجنسی کو, انہوں نے سیاسی جماعتوں کو, انہوں نے ہر چیز کو ٹارگٹ پر رکھا ہوا ہے. اب ہمیں سمجھ نہیں آ رہی, پاکستان کے بہت سارے لوگ, پاکستان کے شہری, پاکستان کا انٹیلیجنسیا, وہ سارے اس بات پہ پریشان ہیں کہ خان صاحب چاہتے کیا ہیں, ڈائمنشن کیا ہے. آپ کہہ رہے ہیں الیکشن کرانا ہے, ہم کہہ رہے ہیں آئیں بیٹھ کے بات کرتے ہیں, کہتے ہیں نہیں میری شرط ہے پہلے. ہم نے کہا شرطوں سے مذاکرات نہیں ہوتے, مطالبوں پہ مذاکرات ہو سکتے ہیں. ڈیموکریسی ڈائیلاگ سے چلتی ہے, ڈیڈ لاک سے نہیں چلتی. لیکن اگر آپ شرط رکھ کے کہیں کہ یہ میری پہلے شرط مانے پھر آگے بڑھیں گے, یہ راستہ نہیں ہے. ہم آپ کے سارے نخرے اٹھاتے ہیں, آج تک گالیاں کھاتے آئے ہیں, آپ کی حکومت میں بھی کھاتے رہے, جیلوں میں بھی جاتے رہے, سب کچھ برداشت کیا ہے, لیکن یہ طریقہ کار نہیں چلے گا. لیکن وہ اس سے باز نہیں آئے, اور اب انہوں نے ایک نیا طوفان کھڑا کیا ہے. پہلے یہ تھا کہ میں نے 4 بندوں کی ایک جو ویڈیو بنا کے رکھی ہوئی ہے, میں نے ریکارڈ کیا ہوا ہے پروگرام, میں نے فلان جگہ پہ رکھ دیا ہے, اور اب نیا آ گیا ہے کہ وہ 4 کوئی اور ہیں, یہ 3 نئے نام دے دیے. اس کا مطلب ہے کہ ہر وہ شخص جو کل ان عہدوں پہ ہوگا, کل آپ اس کا نام لے لیں گے. آپ ذرا غور کریں, ادارے جب تک خان صاحب کے ساتھ ایک پیج تھا اس وقت تک بہت اچھے تھے. الیکشن کمیشن جب تک خان صاحب کو منی لانڈرنگ کے کیس میں, فورن فنڈنگ کے کیس میں ان کو تاریخ پہ تاریخ دیتا رہا, 8 سال گزر گئے. یہی الیکشن کمشنر, پچھلا الیکشن کمشنر بھی بڑا اچھا تھا, یہ الیکشن کمشنر بھی بڑا اچھا ہے. لیکن جب عدالت نے کہا, ہم نے بھی کہا کہ بھائی 8 سال ہو گئے, فیصلہ کرو. جس دن الیکشن کمشنر نے آپ کو مزید تاریخ دینے سے انکار کیا اور کہا کہ اب عدالتی حکم کے مطابق میں نے
اس کا جلد فیصلہ کرنا ہے. 8 سال کے بعد کل خان صاحب فرما رہے تھے کہ دیکھیں 8 سال تک اس کا کیس چلتا رہا. حضور وہ 8 سال آپ چلواتے رہے, آپ تاریخیں ڈلواتے رہے, آپ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ سے سٹے آرڈر لیتے رہے. وہ کوئی الیکشن کمیشن کی طرف سے غلطی نہیں تھی, لیکن آپ نے ان کو بھی گالیاں دینی شروع کر دی. عدلیہ کے اندر کسی جج نے اگر کہا کہ آپ نے جو دھرنے دیے تھے وہ غلط ہیں یا آپ کے جو طریقہ کار ہیں وہ غلط ہیں, تو اس کے خلاف ریفرنس شروع ہو گئے. ہمارے ریاستی اداروں کی طرف سے جب کہا گیا کہ جناب ہم اپنے آئینی دائرہ. آپ کو بتائیں کہ وزیر امور کشمیر قمر زمان قاہرہ نیوز کانفرنس کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ عمران خان بے بنیاد الزامات لگا رہے ہیں. پیپلز پارٹی فکری تبدیلی پر یقین رکھتی ہے. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے کوہ نور نیوز.